محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام حصہ سوم کا 13واں سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ اور کرامت کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے تعلق سے ایک ایمانی نظریہ، ایمانی سوچ اور ہر ایک کے درجات کو ہم نے مختصر انداز میں سوال جواب کی شکل میں پڑھ لیا۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، اور اس کے تعلق سے اہل السنہ والجماعت عامۃ المسلمین کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آج کچھ وضاحت ہوگی۔ انتہائی اہم درس ہے آج کا۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی ایسا کام جو عام انسان کے بس میں نہ ہو، کسی سے نہ ہو سکتا ہو، وہ کام اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کرا دیتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں نے کیا معجزے دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ آپ لفظ پہ غور کرنا کہ پیغمبروں نے بذات خود نہیں، اللہ کے حکم سے بے شمار معجزے دکھلائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان میں خشک راستے بن گئے اور وہ ماں اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون مع لشکر کے ڈوب گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سمندر کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خشک راستے کر دیے، نکل گئے، لیکن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل یعنی مشابہ بھی نہ بتا سکیں اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ یہ پہلا معجزہ ہمارے نبی کا۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج ہے، جو آپ راتوں رات اپنے گھر سے حرم محترم اور پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمان کی سیر کی، اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا اہم معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے۔ چوتھا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئی۔ یہ بھی آپ کے معجزات تھے، یعنی آپ کی پیشن گوئیاں، وقت سے پہلے آپ کا کسی چیز کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں خبر دے دینا۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ ایسے کئی مرتبہ یہ واقعات ہوئے ہیں، احادیث کی بڑی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب:
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یہ آپ کا عظیم معجزہ تھا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہوں اور اس کے تمام کام شرع یعنی شریعت کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ کسی کے کام سے بہت سے لوگ متاثر ہو جائیں، اتفاق کر لیں، اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے نزدیک وہ کام مقبول نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ بھی مقبول نہ ہو، ایسے کام کو استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ یعنی جو بندہ ولی ہو اس سے کرامت کا ظہور ضروری ہے؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی بھی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے ہیں، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ یعنی فقیر قسم کا انسان ہے، درویش ہے، اور اس سے ایسے اس طرح کے چمتکار وغیرہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اسے کیا کہیں؟ جیسا کہ ہم نے اپنے ہی زمانے میں کئی اس طرح کے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے کہ فقیر قسم کے لوگ، ابھی ماضی قریب میں اجمیر کا ایک قصہ کہ جس میں ایک فقیر نما شخص ہاتھوں کے اندر کچھ میوے اپنی آستین سے نکال کر لوگوں کو کھلانے کا ایک چمتکار کے انداز میں، ایک عجیب انداز میں وہ لوگوں کے سامنے یہ عمل پیش کرتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کی کرامت ہے، یہ اس کا چمتکار ہے کہ اس کے ہاتھ میں آستین میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے کاجو بادام وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ حالانکہ بعد میں پھر اس کا راز فاش ہوا اور وہ نہ کرامت تھی بلکہ دھوکہ تھا کہ پہلے سے ہی آستین میں کاجو لگے رہتے تھے، بادام رکھی رہتی تھی، پھر وہ شخص اپنے ایک کلا سے، اپنی ایک ایکٹنگ کے ذریعے سے وہ نکال کر لوگوں کو پیش کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے درویش ہے، فقیر ہیں، اس سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ درویش اور فقیروں سے اگر اس طرح کا کوئی عمل ظاہر ہوتا بھی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص باشرہ ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق اس کی زندگی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے، متقی پرہیزگار نہیں ہے، تو وہ یا تو جادو ہے یا استدراج ہے یا دھوکہ ہے۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کے خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ کرامت اور معجزے کا بیان مکمل ہوا۔ یہاں ایک بات ضروری عرض کرنی
ہے کہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ہم نے اسلاف کی، پچھلے بزرگان دین، علماء محققین کی کتابوں میں بے شمار کرامت کے واقعات پڑھے ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل جو حدیث کے نام پر اسلام کو نئے طریقے سے سرچ کرنے لگے ہیں، کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی گوگل کے ذریعے سے اپنی تحقیق اسلام کے تعلق سے کرتا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صرف اوتھینٹک بات لیتا ہوں، جو قرآن سے ملتی ہے، جو حدیث سے ملتی ہے وہ بات لیتا ہوں، باقی کی بات نہیں لیتا، اور اسی کے تناظر میں وہ اولیاء کرام کی ساری کرامتوں کا انکار کر جاتے ہیں، بزرگان دین کی کرامتوں کا انکار کر جاتے ہیں، اور اس پر لوگوں سے پھر دلیل طلب کرتے ہیں کہ اگر اس کرامت پر کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتلائیے۔ تو یاد رکھیں، کرامت اور معجزے کے تعلق سے تمام اہل السنہ والجماعت کے مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ کرامت میں فعل کا، کام کا ظہور اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں، معجزے میں فعل کا، کام کا ظہور اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں، اور قدرت اللہ کی ہوتی ہیں دونوں میں، معجزے میں بھی اور کرامت میں بھی قدرت اللہ کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کے لیے چاہتا ہے اس کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور کر دیتے ہیں، جس ولی کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور کر دیتے ہیں۔ تو بذات خود نبی اور ولی کو اس خرق عادت عمل میں ان کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، قدرت تو اللہ کی ہے، مشیت اللہ کی مشیت کی بنیاد پر ان کے ہاتھ پر ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہم تمام کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ لوگ ہرگز یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کسی ولی کی کرامت کو دیکھ کر یا مان کر مسلمان یہ سمجھتا ہوں کہ ولی کی ذات میں یہ کمال ہے، ہرگز نہیں، کہ ولی بھی اللہ کا بندہ ہیں، وہ بھی مجبور ہیں، وہ بھی محتاج ہیں، کہ جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی کرامت کا ظہور نہیں ہوگا، قدرت اللہ کے ہاتھ میں رہے گی۔ اب جو کتابوں میں کرامت وغیرہ کے بے شمار سینکڑوں واقعات ملتے ہیں، ان سب میں اہل السنہ والجماعت کے تمام مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے کہ قدرت اللہ کی ہے، ظہور صرف نیک صفت بندے کے ہاتھ پر ہے، یعنی اللہ اگر نہ چاہتے ہیں تو یہ کام نہ ہوتا۔ اور دوسری اہم بات عقیدے کے تعلق سے یاد رکھیں کہ کرامت سے مسائل اور عقائد ثابت نہیں ہوتے، کرامت سے مسائل اور عقائد ثابت نہیں ہوتے، وہ ایک واقعے کی قبیل سے ہیں کہ اس کو ماننا چاہیے بس۔ لیکن اس سے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نکالتا ہے، جیسے کسی ولی کی کرامت ہو گئی تو انہوں نے کہ وقت سے پہلے کسی چیز کے بارے میں خبر دے دی، یا کسی کو اس کے اوپر آنے والے نقصان کو بتا دیا، یہ ایک ولی کی کرامت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کرامت کے، اس طرح کی کرامت کتاب میں پڑھے اور یہ کہہ دیں کہ دیکھو فلاں شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ فلاں ولی کو خدا مانتا ہے، عالم الغیب مانتا ہے، تو حالانکہ ہرگز یہ الزام ہے، تہمت ہے، یہ غلط ہیں۔ کہ کرامت میں انسان مسلمان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ قدرت اللہ کی، ظہور صرف بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، اللہ جس بندے کے لیے چاہتا ہے اسی کے ہاتھ پر کرامت، اسی ولی صفت بندے پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جو حدیث کے نام پر اس طرح کے اشکالات کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ کرامت اور معجزات کا ثبوت قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور اس سے عقائد ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ ہرگز اس طرح کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی مسلمان کے کفر اور ایمان کی بابت ہمیں فتوے اور فیصلے نہیں دینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔